السلام علیکم ویورز، اپنا پاکستان کے ساتھ میں ہوں مہوش نثار، اور آج ہم موجود ہیں ایک بہت اہم شخصیت کے ساتھ جن کا بہت اہم کردار ہے مستقبل کے معماروں کو اس قابل بنانا، یعنی تعلیم کی روشنی سے روشناس کروانا۔ میں بات کر رہی ہوں سید طارق علی شاہ صاحب کی۔ آپ آل پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں، اور ان سے ہم یہ بھی جانیں گے کہ اتنی ینگ ایج میں اتنی بڑی ذمہ داری آپ نے کیسے لے لی۔ تو بہت شکریہ طارق صاحب آپ کے وقت کا۔ آل پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن، کس قسم کی ذمہ داریاں، کس قسم کے چیلنجز آپ کے سامنے آتے ہیں؟ جی جناب، بہت شکریہ۔ دیکھیں، اس اہم پروگرام کے اندر ہمیں بھی آن بورڈ لینے کے لیے، دیکھیں ایسوسیشن کا کام جیسے ساری سیکٹرز کی جو ایسوسیشنز ہوتی ہیں ڈفرینٹ انڈسٹریل بلڈرز کی، اسی طرح پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن جو ہے وہ بھی جو اسکولز کے مسائل ہیں، اسکولز کے درپیش جو کمیونیکیشن گیپس ہوتے ہیں گورنمنٹ کے بیچ میں، اسکولز کے بیچ میں، اس سب کو جو ہے وہ کلیریفائی کروانا، ایک برج کا کردار ادا کرنا۔ تو ہمارا بھی کردار وہی ہے کہ جب کوئی مسائل آتے ہیں، کوئی ایشوز آتے ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ اسکولز کی نمائندگی جو ہے نا گورنمنٹ لیول پر کرنی ہوتی ہے، اور ان کی باتیں آگے تک حکام بالا تک پہنچانی ہوتی ہیں۔ اور بہت سارے ایشوز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ کو کوئی پالیسی انفورس کرانی ہوتی ہے جو ایک کلیکٹیولی پورے سیکٹر کے لیے ایک بہت اہم ہوتی ہے، تو ہم وہ بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں اسکولز تک، تاکہ اس کو میک شور کرائیں وہ بھی بہتر طریقے سے ہو سکے۔ اچھا، اب پرائیویٹ اسکولز اور پرائیویٹ ایجوکیشن کو لے کے بہت سے مسائل، بہت سے الزامات احمد سے سامنے آتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکولز کی فیسیں اگر آپ دیکھیں، فیس سٹرکچرز دیکھیں، تو عام آدمی جو ہے، جو کہ پاکستان کی آبادی کا ایک بڑا حصہ ہے، وہ تو افورڈ ہی نہیں کرتا اس کو۔ پھر کہا جاتا ہے کہ پرائیویٹ اسکولز ایک مافیا بن چکے ہیں۔ اب مافیا کا جہاں نام آتا ہے، اور وہ بھی تعلیم کے ساتھ، ایک مافیا کا نام، تو انسان ویسے ہی ذرا گھبرا سا جاتا ہے کہ یار بچوں کو کیسے ہم کسی اچھے اسکول میں بھیجیں، یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوگا کہ اچھا اسکول کون سا ہے، جس کی فیس زیادہ ہے وہ اچھا ہے، یا جس کے ایجوکیشن سٹینڈرڈز اچھے ہیں وہ اچھا ہے؟ دیکھیں، بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ دیکھیں، ایک تو انفارچونیٹلی تعلیم کے ساتھ جو ہے وہ مافیا جوڑ دیا گیا ہے، اور بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ جب اس طرح سے ورڈ جو ہے وہ عام لوگوں کے الفاظوں پہ آتے ہیں، ان کے منہ پہ آتے ہیں کہ اسکول جو ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ تعلیمی سیکٹر جو ہے نا وہ سیلف ہیلپ بیسس پہ چل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فی ہم پیرنٹ سے لیتے ہیں اسی بیسس پر ہم تعلیم دے پاتے ہیں۔ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی گرانٹ اینڈ ایڈ یا کوئی ہیلپ یا کوئی بجٹ جو ایجوکیشن کا مختص کیا جاتا ہے وہ ہم تک نہیں پہنچتا، وہ صرف سرکاری اسکولز تک ہی محدود رہتا ہے۔ تو اب جب بات آتی ہے کہ پیرنٹ کی رسائی اسکولوں تک نہیں ہو پاتی، دیکھیں اسکولز بھی اس اگر میں صرف سندھ کی صوبے کی بات کروں یا پورے پاکستان کی کروں، تو 500 روپے سے فیس لینے والا اسکول بھی موجود ہے، اور آج 50,000 والا بھی موجود ہے۔ یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ اگر کوئی 500 دے رہا ہے تو وہ تعلیم ہی نہیں دے رہا ہوگا، وہ اپنے لیول پر اپنے ریسورسز کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت اچھی تعلیم دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ وہی سینیریو ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ اسی ہاسپٹل میں، اسی کلینک میں جاتا ہے جو وہ افورڈ کر سکتا ہے۔ دیکھیں، تعلیم جتنی اہم ہے اتنی صحت بھی اہم ہے، تو جب وہ لوگ وہاں پر اپنی پاکٹ دیکھتے ہوئے اپنے علاج کے لیے جاتے ہیں، تو وائی ناٹ پہ جب ایجوکیشن کی بات آتی ہے تو وہاں پر بھی جو ہے وہ اسی اسکول کا انتخاب کیا جائے جو پیرنٹ افورڈ کر سکتے ہیں۔ مسئلہ وہاں آتا ہے جب پیرنٹ اپنی استطاعت سے زیادہ جو ہے وہ اسکول کا انتخاب کرتے ہیں، پھر جب فی کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے تو وہ ان کو زیادہ لگتی ہے، یا اگر خدا نہ خواستہ ان کے گھر میں کوئی معاملات آ جائیں جس کی وجہ سے خرچے بڑھ جاتے ہیں تو وہ فیس نہیں دے پاتے، پھر وہ ظاہر سی بات ہے وہ ایریاز مسائل آتے ہیں، بالکل مسائل آتے ہیں۔ اچھا، آپ نے مثال دی پرائیویٹ ہاسپٹل کی اور گورنمنٹ ہاسپٹل کی، کہ اگر آپ بیمار پڑتے ہیں تو آپ اسی ہاسپٹل یا کلینک جائیں گے جو آپ افورڈ کرتے ہیں۔ اب جو ہمارے ایجوکیشن کے سٹینڈرڈز ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے، اور سوسائٹی میں اب یہ ایک بہت واضح گیپ دکھائی دینے شروع ہو گیا ہے کہ گورنمنٹ اسکولز کا جو سلیبس سٹرکچر ہے اور جو پرائیویٹ اسکولز کا سلیبس سٹرکچر ہے، ان میں بڑا گیپ ہے، بڑا فرق ہے۔ گورنمنٹ اسکول اردو میڈیم ہیں، اور جو پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کی زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ وہ 100% انگلش میڈیم ہوں۔ تو آپ کو نہیں لگتا اس سے معاشرے میں ایک بڑا گیپ بنتا جا رہا ہے؟ جو بچے اسکولوں سے پڑھ کے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں ان میں بھی ایک گیپ آ گیا ہے، ان میں کوئی مسابقت نہیں رہی، ان کا پھر ویژن بھی ویسے ہی ہے، یا پھر ہم سوچ لیتے ہیں کہ یار اگر یہ فلاں جگہ سے پڑھا ہوا بچہ ہے، اس کی اتنی لاکھوں ہزار روپیہ فیس تھی، اس کا ویژن سب سے بہتر ہوگا، یہ چونکہ گورنمنٹ اسکول میں تھا تو یہ تو بس ایوریج ہوگا۔ تو کیا یہ رویہ یا یہ اپروچ ٹھیک ہے؟
نہیں یہ دیکھیں بالکل بھی یہ اپروچ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس بچے پہ کہ اس کا اپنا کیلیبر کیا ہے، اس کی اپنی اسٹرینتھس کیا ہیں اور اپنی اس کی ذہانت کیا ہے. اگر وہ بچہ کسی بھی میڈیوکر اسکول سے کہہ لیں کم فی میں پڑھا ہے یا گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہے، تو ہم نے پاس میں یہ دیکھا ہے کہ گورنمنٹ اسکولس کے اندر جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ پڑھ کر آج وہی بچے جو ہیں بڑے آفیسرز لگے ہوئے ہیں، بیوروکریٹس بنے ہوئے ہیں، تو وہ کام کر رہے ہیں. لیکن وہی والی بات ہے کہ آج گورنمنٹ اسکول کا شاید معیار وہ نہیں رہا جو پہلے تھا. وہ ایک لگن جو ان کے ٹیچرز میں ہوتی تھی، یا آپ کہہ لیں کہ ایک سنسیئرٹی ہوتی تھی بچوں کو پڑھانے کی کہ وہ اسکول آئیں اور اسکول میں پڑھیں، آج وہ سب چیزیں لیک کر رہی ہیں وہاں پر. تو شاید اس لیے وجہ سے ڈفرینس کریٹ ہو رہا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ بھی ایفرٹ کرے تو ہم انگلش کو بہت زیادہ فوقیت اس لیے بھی دیتے ہیں کیونکہ باہر اگر بچہ پڑھنے جا رہا ہے یا انٹرنیشنلی کہیں ریپرزینٹ کر رہا ہے، یا پھر آپ کہہ لیں کہ آج کا معاشرہ یہ بن چکا ہے کہ اگر کوئی بچہ انگلش بول رہا ہے یا کوئی بڑا انگلش بول رہا ہے تو اس کو بہت اچھا مانا جاتا ہے، کیونکہ انگلش انٹرنیشنل ایک کوڈ آف لینگویج ایکچولی کوڈ آف کمیونیکیشن بن چکی ہے کہ اگر آپ کو کوئی اور لینگویج آتی ہے نہیں آتی انگلش آتی ہے تو آپ گلوبلی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. بالکل ایسی. تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ایڈوانسمنٹ کی طرف آئیں، کیونکہ اسکولز ڈے ٹو ڈے یا ہر سال ایڈوانسمنٹ کی طرف جاتے ہیں، لیکن گورنمنٹ اسکول جو ہیں وہ ایڈوانسمنٹ کی طرف نہیں آ رہے، نئی میتھڈالوجیز کی طرف نہیں آ رہے. تو یہ بھی اگر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اس کو میں سنسیئرٹی کے ساتھ اچھی وہ آپ کہہ لیں کہ اچھی پالیسیز کے ساتھ اگر کام کرے تو شاید ان کے اسکول بھی بہت اچھے ہو سکیں. اچھا ایک اور کوشچن جو آپ نے گورنمنٹ کی بات کی کہ اب شاید سرکاری اسکولوں کا وہ معیار نہیں رہا ہے، گورنمنٹ کو بھی تھوڑی ایفرٹ کرنی چاہیے. کچھ ہماری جو حکومتیں تھیں انہوں نے یہ ایفرٹ کی، یہ کوشش کی، یہ کانسیپٹ دیا اور اس کانسیپٹ کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش بھی کی کہ جو سلیبس ہے یعنی اسٹرکچر آف سلیبس گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ اسکولس کا ایک جیسا کر دیا جائے. بالفرض اگر پرائیویٹ اسکولس میں انگلش میڈیم ہے تو گورنمنٹ کا بھی انگلش میڈیم کر دیا جائے. تو اس پر پرائیویٹ اسکولس ایسوسیشنز نے بہت شور مچایا تھا، انہوں نے اپنے بہت کنسرنز شو کیے تھے. تو ان کنسرنز کی کیا وجہ تھی؟ کیا پھر پرائیویٹ اسکولس کی ڈیمانڈ ختم ہو جاتی، کم ہو جاتی، اسٹوڈنٹ کا زیادہ ٹریفک گورنمنٹ اسکولس کی طرف نکل جاتا؟ کیا وجہ تھی؟ دیکھیں بالکل بہت اہم ایشو تھا وہ، اور اچھا ہوا آپ اس پروگرام میں اس کو لے کر آئیں، کیونکہ اس وقت نہ صرف ایک شہر کی بلکہ تمام جو اسکولز ہیں پورے پاکستان کے ان کی ایک ہی آواز یہ تھی کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ اگر ایک سٹینڈرڈ بنایا جا رہا ہے تو وہ سٹینڈرڈ بہتر تو ہو، لیکن اگر اس سٹینڈرڈ کے مطابق جو اسکول اچھا پڑھا رہے تھے ان کو اب اور نیچے آنا پڑے گا اس لیول میں، یا ان کے اپنے لیول ڈکریز کرنے پڑیں گے، تو وہ تو سراسر ناانصافی تھی ان بچوں کے ساتھ جو ان اسکول میں پڑھ رہے تھے، یا جو اچھے مواقع ہم فراہم کر سکتے تھے وہ ہم نہیں کر پاتے. تو اس لیے جب ہم نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس رکھی، میں خود اس کمیٹی کے اندر موجود بھی تھا، اس کا پارٹ تھا، تو ہم نے یہی ان سے بات کی جس پہ وہ کنونس بھی ہوئے، اور وہاں پر پھر ایک نارمل ایک فلورنگ جسے کہتے ہیں وہ طے کی گئی کہ منیمم تعلیم ہم بچوں کو اس سٹینڈرڈ میں، اگر گریڈ 1 کی بات کی جا رہی ہے تو گریڈ 1 کے اندر منیمم اتنا پڑھانا ہے، اس سے زیادہ آپ پڑھا سکتے ہیں جو آپ کی مرضی آئے، جس طرح آپ پڑھانا چاہیں. کیونکہ آپ یہ انٹرنیشنلی بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ ایک ڈیولپ نیشن کی بات کریں تو وہاں پر بھی ڈفرینٹ اسٹیٹ جو ہوتی ہیں اس کے اندر بھی اسکولز ڈفر کر رہے ہوتے ہیں. ڈفر اس طرح نہیں کر رہے ہوتے کہ ان کا کریکولم ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن پڑھانے کا انداز، ان کے ڈفرینٹ میتھڈالوجیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں ہر اسٹیٹ کے اندر. تو ہم بھی پھر وہی چاہتے تھے کہ اگر کوئی چیز تبدیل ہو رہی ہے باہر کو اگر فالو کیا جا رہا ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو، تو پھر ہم وہی کیوں نہ فالو کریں جو باہر ہو رہا ہے. تو خیر اللہ کا شکر ہے وہ سب چیزیں کنونس ہوئیں اور ایک فلورنگ طے کر دی گئی کہ منیمم اسٹینڈرڈ یہ ہوگا، میکسیمم جتنا آپ پڑھانا چاہیں وہ آپ پڑھا سکتے ہیں، اور اگر پیرنٹس فیور کریں تو آپ بالکل کریں. اچھا جیسے کہ ہم ماشاء اللہ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ملک ہے، ہم اسلام کے نام پہ یہ ملک بنا، تو پرائیویٹ اسکولس کے جو آپ دیکھتے ہیں جس طرح کے ٹرینڈز وہاں سیٹ کر دیے گئے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ بالکل یہ گورا کلچر کو ہم فالو کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں بھیجتے اس لیے کہ بچے فلوئنٹلی انگریزی بولنے شروع ہو جائیں. آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی فلوئنٹلی انگریزی بول رہا ہے تو وہ واقعی تعلیم یافتہ ہے، وہ باشعور ہے، وہ واقعی سویلائزڈ ہے؟ اور دوسرا کہ جو کلچر اب سیٹ ہوتا جا رہا ہے، بچے دیکھا جاتا ہے کہ جتنے بڑے اسکول میں بچے جاتے ہیں وہ اتنے ہی بیسک مینرز سے دور ہیں. یہ ایک جنرل آبزرویشن ہے، یہ کسی اسپیسیفک ادارے کے اسٹوڈنٹس کی نہیں، یہ ایک جنرل آبزرویشن ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہم پھر اپنے کلچر کو اس میں فالو نہیں کر رہے، اس سے دور ہو گئے ہیں، اپنی مذہبی اقدار سے دور ہو گئے ہیں کہ جتنا بڑا اسکول جتنی زیادہ فیس اتنے ہی وہ بچے، پھر ان بچوں اور پیرنٹس میں بھی ان کے گیپ آنا شروع ہو جاتا ہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟
جی بالکل، دیکھیں اس میں ایک سب سے بڑا ایلیمنٹ جو ہے نا کہ اس میں اسکول کا کوئی ایلیمنٹ میں نہیں سمجھتا کہ ہے، لیکن ایک ایلیمنٹ ضرور ہے پورے معاشرے کا. کیونکہ آپ اگر یہ دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر، میں تو ہر جگہ ایک چیز کوٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ جو نئی جنریشن اب جو آ رہی ہے ہمارے پاس اسکولس کے اندر، یہ ڈفرینٹ ایک مخلوق کے ضامن ہے کہ وہاں پر ان کے کیریکٹر تھوڑا ڈفرینٹ ہے، ان کی عادات ڈفرینٹ ہیں، وہ ان کے پڑھنے کے طریقے اب ڈفرینٹ ہو چکے ہیں. اسی طریقے سے اب آپ جو بات کر رہی تھی کہ اسلامک ویلیوز اور ایتھکس، یہ سب چیزیں بچوں کے اندر نہیں ہیں، یہ ہم نے خود محسوس کیا ہے. اور یہ صرف یہ لیک آف اٹینشن ہے پیرنٹس کی وجہ سے، پیرنٹ کی طرف سے. کیونکہ جتنے آپ کہہ لیں کہ ہائی فی اسٹرکچر پہ آپ جا رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیرنٹ اتنے ہی زیادہ انکم وائز اسٹرانگ ہیں. تو وہ انکم وائز جب اسٹرانگ ہوتے ہیں تو وہ شاید یا تو کام میں بہت بزی ہوتے ہیں، اپنے بچوں کی طرف اٹینشن نہیں دیتے، یا پھر کیا وجہ ہوتی ہے. لیکن ہم نے اس کو محسوس کرتے ہوئے اپنے اسکولس کے اندر ایتھکس کا سبجیکٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا دیا ہے. کافی اسکول جو ہے نا اس کو وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. ایون کہ سیوک سینس ہم نے ایک الگ سے جو ہے وہ بچوں کو اسٹارٹ کی ہے کہ ہم سیوک سینس میں جو ہے بچوں کو کچھ ایسی وہ دیں جو تربیت کے عنصر جو ہوتا ہے، جو گھروں سے ملنا چاہیے تھا، شاید اب ہم اسکول میں دینا چاہیے، تو ہم وہ دینا اسٹارٹ کر دی. ہم نے 2 سیشن گزر چکے ہیں، الحمدللہ کافی چیزیں اب نظر آ رہی ہیں. اور اسلامک ویلیوز کو بھی انکلکیٹ کیا جا رہا ہے اسکولس کے اندر. جب میرے وزٹس ہوتے ہیں اسکول کے اندر، میں دیکھتا ہوں کہ کافی اسلامک ویلیوز جو ہیں وہ بچوں میں انکلکیٹ کی جا رہی ہیں. اچھا، بہت سے ایسے پرائیویٹ اسکولس ہیں، بلکہ جتنا مہنگا اسکول ہے ان میں تو یہ چیز مینڈیٹری ہو چکی ہے. جب وہ بچے کے ایڈمیشن کے لیے اسکول آتے ہیں تو بچے کے انٹرویو کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کا بھی انٹرویو کیا جاتا ہے. پھر وہاں پہ ایک روٹین پریکٹس ہے کہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگس کے ڈیز ہوتے ہیں، ویکلی میٹنگس ہوتی ہیں، اوپن ڈیز ہوتے ہیں کہ آپ آ سکتے ہیں کبھی بھی. تو جب پیرنٹس کو اسکول یا وہ انسٹیٹیوشن اتنا انگیج رکھتا ہے تو پھر پیرنٹس کی طرف سے لیک آف اٹینشن کہاں پر آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو اٹینشن ان کو گھر میں ریگولر دینا ہے. یہ تو ہم اس لیے ہم نے زیادہ اس کو تواتر سے بڑھایا کہ تاکہ پیرنٹ جو ہے نا تھوڑا سا انگیجڈ ہو. بلکہ کافی اسکولز نے تو اب یہ بھی کیا ہے کہ ویکلی جو ہے وہ ایک پیرنٹ کا آنا اسکول میں ضروری ہے، اور وہ لائبریری میں بیٹھیں، بچوں کے ساتھ ریڈنگ کریں، تاکہ وہ جو بانڈ ایک بچوں میں ختم ہو گیا پیرنٹ کے ساتھ وہ بھی بڑھے، اور وہ جو ریڈنگ ہیبٹس ہیں وہ بھی انکریز ہوں. لیکن یہ سب کرنے کی وجوہات یہی ہیں کہ پیرنٹ ڈے ٹو ڈے نہیں کر رہا. میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ ہم جو ہوم ورک دے رہے ہوتے ہیں بچوں کو کہ گھر میں بیٹھ کے کریں، اس تک کے لیے پیرنٹ کا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ہوم ورک کمپلیٹ کرا دیں، اور اس کے لیے وہ ایک ٹیوٹر ہائر کرتے ہیں. اور میں تو حیران ہوتا ہوں جب میں ریویوز لیتا ہوں اسکولس کے پاس سے یا بچوں سے کبھی ملاقات ہوتی ہے تو گریڈ 1 2 3 کے بچے بھی ٹیوشن میں جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ صرف اس لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ماں باپ کو جو ہے وہ ٹائم نہیں ہوتا، یا وہ شاید اس کیلیبر کے نہیں ہوتے، یا اس طرح وہ انہوں نے خود نہیں پڑھا ہوتا، تو وہ پھر ٹیوشن سینٹر کا رخ کرتے ہیں، بچے وہاں جا کے ہوم ورک کمپلیٹ کرتے ہیں. تو اگر اتنی چیزیں جب پیرنٹ اپنے بڑے و ذمہ ہو جائیں گے اپنے کاموں سے، اپنی ذمہ داریوں سے، تو پھر یہ چیزیں تو گیپ تو ضرور آئے گا. اچھا طارق صاحب، ایک اور چیز، ہم اپنے بچوں کو جو مہنگے اسکولس میں بھیجتے ہیں، بڑی بڑی فیسیں دیتے ہیں، اس کا مقصد ہے کہ بچے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز آف ایجوکیشن سے فائدہ اٹھا سکیں، اس سے انٹروڈیوس ہو سکیں، تاکہ انٹرنیشنلی گلوبلی جب وہ کہیں موو کریں، انہیں کام کے اپرچونیٹیز ملیں تو وہ کہیں پیچھے نہ رہ جائیں. اس سے انگریزی پہ ہمارا بہت فوکس ہوتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا ہم بچوں کو انگریزی سکھا رہے ہیں یا انہیں اردو بھلا رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا یہ ایک بہت کامن فنامنا ہے کہ جتنے بڑے انگریزی میڈیم اسکول میں بچہ پڑھ رہا ہے اس کی اردو اتنی ہی پور ہے. وہ اردو بولنے، اردو لکھنے، حتیٰ کہ ان کے اردو کے ایگزام میں 0 مارکس آ رہے ہوتے ہیں. تو ہم اپنی لینگویج کو اتنا اگنور کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل یہ آپ نے صحیح کہا. اور اس میں جو ہم نے خود بھی آبزرو یہ کیا کہ انگلش کی طرف بہت زیادہ رجحان ہے. اور اگر کوئی اسکول انگلش کی طرف فوکس نہیں کر رہا ہوتا تو پیرنٹ خود یہ کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ بھائی میرا بچہ جو ہے وہ اتنا عرصہ گزر گیا آپ کے اسکول کے اندر، یہ اب انگلش ہی نہیں بول پا رہا، یہ کیا معاملہ ہے. تو بہت سے جگہوں پر ہم نے اردو ڈکلیمیشن کانٹیسٹ بھی کروائے بچوں کو، صرف اس کے لیے کہ وہ اردو کی طرف تھوڑا سا راغب ہوں. لیکن تھوڑا سا سسٹم میں یہ ہے کہ جو کیمبرج اسٹریم کے اسکولز ہیں ان کے پاس اردو اس لیے بھی زیادہ نہیں پڑھائی جا رہی ہوتی کیونکہ آگے ایگزامینیشن کے اندر اتنی زیادہ اردو کے ایگزامینیشن بھی نہیں ہوتی، زیادہ تر چیزیں انگلش میں ہوتی ہیں. ایون اسلامیات ایز اے سبجیکٹ بھی جو ہے وہ انگلش میں
ٹیسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو وہاں پر تو آبویسلی سلیبس بھی کم ہوتا ہے جو اردو, تو بچے اس میں رائٹنگ بھی ان کی پور ہو جاتی ہے, یا آپ کہہ لیں کہ وہ پورا سلیبس ان کا اس طرح سے نہیں ہوتا کہ وہ اردو سے کلوز رہیں. لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں کی بہت ضرورت ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم بھی محسوس کر رہے ہیں کہ اب اردو کی طرف ہمیں اپنے بچوں کو لے کے آنا ہے, کیونکہ جتنی بھی ڈیولپ نیشنز ہیں وہ اپنی لینگویج کو زیادہ فروغ دیتی ہیں اور جبھی وہ کامیاب ہوتی ہیں. جتنی بھی ڈیولپ نیشن ہم نے دیکھی ہیں ان کے پرائم منسٹرز بھی اگر کسی میٹنگ سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ٹرانسلیٹر بیٹھا ہوتا ہے, وہ انگلش میں کنورٹ کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ بات اپنی لینگویج میں کر رہا ہوتا ہے. یہ ایک المیہ یہ ہے کہ ہمارے ابھی آنریبل کورٹ نے ایک سرکولر دیا تھا کہ آج سے جتنی بھی چیزیں جو ہیں وہ اردو میں کنورٹ کر دی جائیں گی, ساری ڈاکومنٹیشن اردو میں ہوں گی کیونکہ ہماری قومی زبان اردو ہے. لیکن وہ جو سرکولر نکالا گیا تھا وہ بھی انگلش میں تھا, اور اس کے بعد سے میں نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ کوئی بھی ڈاکومنٹیشن اردو میں ہو رہی ہو. تو یہ اگر ہم ایز اے نیشن جو ہے اگر اپنی لینگویج کو پروموٹ کریں گے تو شاید ہم اس ساری چیزوں میں کامیاب ہو سکیں گے کہ ہمارے بچے بھی اردو پڑھیں. اچھا, گورنمنٹ اسکولس میں یا ایون پرائیویٹ اسکولس میں جب تک میں خود بھی ایک اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹ تھی تب تک ہم نے یہ دیکھا پرائیویٹ اسکولس میں, انگلش میڈیم اسکولس میں ایک پیریڈ اسلامیات کا تو جو ہوتا تھا سو ہوتا تھا, لیکن قرآن ریسائٹنگ کا, قاری صاحب کا ایک پیریڈ ہوتا تھا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ پیریڈ ختم کر دیا گیا. اور اسلامیات بھی بس بہت بیسک سی ایسے ہی بس فارملی پڑھائی جاتی ہے. پہلے سلیبس میں ہوتا تھا کہ بچوں کو چھوٹی چھوٹی ساری صورتیں یاد کرائی جاتی تھی, وہ ایگزامس میں آتی تھی, ایز اے وائوا انہیں سنا جاتا تھا, بچوں سے وہ صورتیں سنی جاتی تھیں, ان کے مارکس ہوتے تھے اس میں. لیکن اب یہ چیز ختم ہو گئی, اسپیشلی انگلش میڈیم اسکولس میں تو ختم ہو گئی. کہنے کو تو یہ پاکستان میں اسکولس ہیں, مسلمانوں کے ہی بچے پاکستانی جا کے ان میں پڑھے ہیں, لیکن ہم نے اردو کے اوپر چھری چلانے کے بعد جو اس پیریڈ پہ چھری پھیری وہ کیوں ہم نے کیا, اس کا کیا فائدہ ہوا؟ نہیں, میں شاید اس سے ڈس ایگری کروں کیونکہ کافی اسکولس کے اندر باقاعدہ اسلامیت کا پراپر ہوتا ہے. ایون جو مڈ ٹرم اور فائنل کے ایگزامینیشنز ہوتے ہیں اس میں جیسا آپ نے ٹرینڈ بتایا اورل ایگزامینیشنز ہوتے تھے جس میں ان کی سورج سنائی جاتی تھی, سب چیزیں ٹیسٹ کی جاتی تھیں. بلکہ ہاں ایک چیز تھوڑی سی کم ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ قرآن ریسیٹیشن جو ہوتی تھی, اب باقاعدہ قرآن کا ایک پیریڈ ہوتا تھا کہ سپارے پڑھائے جاتے تھے بچوں کو اسکولس کے اندر, وہ تھوڑا سا کم کیا گیا کیونکہ اس کی کچھ وجوہات تھیں کہ ایک پوری ایک جو ٹیم پوری ایک جو آپ کہہ لیں کہ اس میں کام ہوتا تھا کہ بچوں کو وضو کرنی ہے, پھر اس کے بعد پھر واپس کلاس میں آنا ہے, تو وہ تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ ہونے لگا تھا کیونکہ بچے اس طرح سے آتے نہیں تھے, اور تھوڑے سے کچھ کنسرنس پیرنٹ کے بھی تھے تو اس کو ایڈریس کرنا تھا. تو اس لیے اسکولس کے اندر یہ چیز تھوڑی کم کی گئی ہے, لیکن اورل ایگزامینیشن ضرور ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو اور بہتر طریقے سے بھی. اچھا, ایک جو اسٹگما ہے انفارچونیٹلی, ایکچولی چیزیں شروع تو پازیٹیوٹی کے لیے, پروڈکٹیوٹی کے لیے کی جاتی ہے, لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی شکل بدلتی ہے بلکہ بگڑ جاتی ہے. بہت اچھی بات ہے پرائیویٹ اسکولس میں, انگلش میڈیم اسکولس میں بچوں کو بہت زیادہ ڈانٹا نہیں جاتا تاکہ ان کی ایبلٹیز جو ہیں وہ کہیں دب نہ جائیں. بچے میں جو ٹیلنٹ ہے اسے ایکسپلور کیا جاتا ہے, بچے کی انرجیز, اس کے پوٹینشیل کو ایکسپلور کیا جاتا ہے کہ بھائی اگر میں اس بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتی ہوں بینگ اے مدر, لیکن اس کا انٹرسٹ, اس کا پوٹینشیل جو ہے وہ شاید کوئی پینٹر, میوزیشین بننے کا ہے, تو ہم پرائیویٹ اسکولس میں اتنے پیسے اس لیے لگاتے ہیں یہ ساری ایکسرسائز کہ بچے کے ٹیلنٹ کو ایکسپلور کیا جائے کہ وہ کیا بننا چاہتا ہے, پھر پریکٹیکل لائف میں اس کی کتنی کیپیسٹی ہے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو ہم نے شاید اتنی آزادی دے دی ہے کہ ہم اب آئے روز یہ دیکھتے ہیں الزامات, یہ خبریں, افسوسناک انسیڈنٹس کہ فلاں اسکول میں بچے ڈرگز لے رہے ہیں, فلاں اسکول میں بچے ڈرگز لے رہے ہیں, بچے ایک دوسرے کو مار پیٹ رہے ہیں, بڑے سویر قسم کے واقعات بھی ہوئے, آپ نے بھی پچھلے دنوں دیکھا ہوگا. بالکل. تو یہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا کس کا کام ہے؟ یہ ایز اے کمیونٹی ہم سب کا کام ہے, اور اس میں نہ صرف پیرنٹ بلکہ اسکولس کا بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کچھ اویئرنیس سیشنز ان بچوں کے لیے لے کر آئیں, کیونکہ اس معاشرے کے اندر انفارچونیٹلی اتنی برائیاں پھیل چکی ہیں کہ جو آپ ڈرگس کی بات کر رہی ہیں وہ تو اتنی پھیل چکی ہے کہ ہم خود حیران ہوتے ہیں کہ بچے کس طرف جا رہے ہیں اور کن چیزوں میں ملوث ہو چکے ہیں. اور اس کا ایلیمنٹ جو اسپیڈ اپ ہوا وہ زیادہ جب ہوا جب ہم نے کووڈ کے سالوں میں دیکھا, جب بچے فری تھے, اسکول نہیں جا رہے تھے, فری ٹائم زیادہ تھا ان کے پاس, تو وہ اپنے گلی محلوں میں بیٹھنا زیادہ شروع کیا, انہوں نے کوئی غلط دوستوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا جنہوں نے ان کی عادات کو تبدیل کر دیا. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اویئرنیس سیشنز, ان کو آگاہی مہم, یہ ہم نے بہت زیادہ شروع بھی کی, ANF کے ساتھ ہم نے بہت کام کیا اس پہ, اور ہم ٹائم ٹو ٹائم جو
جو ہے وہ ڈفرینٹ سیشنز بچوں کے کر رہے ہیں، لیکن ماں باپ کو تھوڑا سا اس میں دیکھنا پڑے گا کہ وہ زیادہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں، کیونکہ زیادہ ٹائم بچہ ان کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ بچہ کہاں جا رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، کن کے ساتھ گھوم رہا ہے، یہ واچ کرنا ضروری ہے. ورنہ جو ہے وہ بچہ اگر خدا نخواستہ اگر زیادہ برے راستے پہ نکل جاتا ہے تو پھر واپس آنا مشکل ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ طارق شاہ صاحب، آپ نے بہت ہی یوزفل کانورسیشن رہی اور بہت سے ایسے سوالوں کے جواب دیے جو کہ پرسنلی میری خواہش تھی کہ کبھی ان سوالوں پر کسی سے بات ہو سکے، اور گڈ لک کہ آپ سے ملاقات ہو گئی اور ہم نے صحیح جگہ پر صحیح بندے سے صحیح سوال و جواب کر لیے. ویورز، دوبارہ کسی نئی شخصیت کے ساتھ آپ کے کچھ مزید سوالوں کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.